السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظ الماس حسنین. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک براہ راست پہنچ سکیں اور آپ اسے استفادہ حاصل کر سکیں. آج کا واقعہ ہے حضرت مالک بن دینار. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک حج پر گیا. میں نے دیکھا کافی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں حج پہ. تو میرے دل میں بے ساختہ یہ خیال آیا کہ اتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں یار، اب ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں. میں نے یہ لفظ کہہ دیا. رات کو میرے خواب میں ایک آدمی آیا. انہوں نے کہا کہ سب کا حج قبول ہو گیا ہے سوائے ایک کے. وہ ایک کون ہے؟ بلخ کا لینے والا ہارون بن بلخی ہے. اس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا. تو میں اٹھ پڑا کیونکہ اس وقت جب حج ہوتا ہے، آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا ہر قبیلے کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگے ہوتے ہیں، تو اس طرح بندوں کی شناخت کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے. تو میں بلخ کے رہنے والے لوگوں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ ہارون نام کا شخص ہے کوئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا کدھر ہے، میں نے اس سے ملنا ہے. تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے اس کا پتہ دیا. تو جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ مصلی پہ بیٹھا رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا. میں نے دل میں سوچا کہ یہ آدمی تو بڑا اللہ والا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے. میں اس کے پاس جا کے پہنچا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہارون ہو؟ اس نے کہا جی میں ہارون ہوں. آپ کون؟ کہا میں مالک بن دینار ہوں. تو حضرت مالک نے کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں کیا گیا. تمام لوگوں کا حج قبول ہوا ہے، صرف تمہارا قبول نہیں کیا گیا. تو وہ بڑا پریشان ہو گیا. تو مالک بن دینار نے کہا کہ تم تو مجھے پرہیزگار لگتے ہو، اللہ والے لگتے ہو، پھر تمہارا حج قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا واقعہ ہے؟ میں سننا چاہوں گا. تو ہارون نے کہا کہ میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں تو آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ نے کہا جی پوچھیں. ہارون نے کہا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ تم بیٹھے ہو نا تخت پہ، مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا. تو مالک بن دینار نے کہا تم بیٹھے ہو نا اس وقت تخت پہ بیٹھ کے مجھ سے سوال کر رہے ہو. تم آؤ نا، مجھے بٹھاؤ نا تخت پہ اور تم خود نیچے بیٹھو نا، تب میں اس کا جواب دوں گا تمہیں. وہ بیٹھا نیچے، مالک بن دینار اوپر بیٹھے. انہوں نے کہا کہ اب بتائیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا کہ اللہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا اللہ اس ٹائم تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ بیٹھ کے تکبر نہ کرنا. اللہ 2 منٹ بھی نہیں لگائے گا کہ ہارون کو اٹھا کے مالک کو وہاں پر بنا دے گا، مالک بن دینار کو وہاں پہ بٹھا دے گا. تو اب مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے ایسا تمہارے ساتھ کہ تمہارا حج قبول نہیں کیا جا رہا. تو اس نے کہا کہ جناب میں بڑا پرہیزگار ہوں، پوری رات عبادت کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، روتا بھی ہوں اپنے مالک کے یہاں، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی آ کر مجھے یہی بتا جاتا ہے کہ سب کا حج قبول ہوا ہے سوائے تمہارا حج قبول نہیں کیا گیا. اس نے کہا کہ میرے پاس بڑی دولت تھی، ماں کے مرنے کے بعد میں نے اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دی، خیرات کر دی. میرے پاس جب دولت تھی میں بڑا عیش پرست تھا، بڑی عیاشی کرتا ہوتا تھا، متکبر تھا، تکبر تھا میرے اندر بہت زیادہ. تو شراب میں بہت زیادہ پیا کرتا تھا. آج کل تو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ شراب عام ہوئی ہے، جیسے پانی لوگ پیتے ہیں ویسے آج کل شراب لوگ پیتے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں شراب بہت پیا کرتا تھا. تو رمضان کا مہینہ تھا، میں جب شراب پی کے گھر کے اندر داخل ہوا، میری ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی. تو اس نے مجھے جب دیکھا نے کہا کہ شرم کر، رمضان کا مہینہ ہے، خود روزے نہیں رکھتا لیکن جنہوں نے روزے رکھے ہیں ان کا تو خیال کر لے. وہ کہتا ہے کہ میں شراب کی حالت میں تھا تو مجھے ماں کی بات بری لگ گئی. کچھ والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے بچوں سے کہتے ہوئے ڈرے، اپنے بچوں کو بتاتے ہوئے ڈرے، اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ڈرے کہ نہ جانے اب کیا کہہ دے گا، کیا بول دے گا. تو اس کی ماں نے اسے جب سمجھایا تو اسے غصہ آ گیا. اس نے اپنی ماں کو زور سے تھپڑ مارا اور اس کی ماں جلتے ہوئے روٹیاں بنا رہی تھی
تو گر گئی، تندور میں گر گئی۔ تو لوگوں نے مجھے پکڑ کر اندر کمرے میں بند کیا۔ ساری رات میں کمرے میں رہا، مجھے باہر چیخنے چلانے کی، رونے کی آوازیں آتی رہی، لیکن میں شراب کی حالت میں تھا، مجھے نہیں پتہ چلا باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو جب صبح کو مجھے ہوش آیا، میں نے دیکھا میری بیوی بیگ پیک کر رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جو اپنی ماں کا نہیں بن سکا وہ میرا کیا بنے گا، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا میری ماں کدھر ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا تمہاری ماں کو تو لوگوں نے ہی دفنا دیے رات کو۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کا منہ کیوں نہیں دیکھنے دیا؟ اس نے کہا کہ جب تمہاری ماں کے مرتے ہوئے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں مر جاؤں تو میرے بیٹے کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا۔ جب مالک بن دینار نے یہ واقعہ سنا تو مالک بن دینار نے بھی اسے ایک زور کا تھپڑ مارا، نے کہا کہ تو اسی قابل ہے، تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے، تو نے اپنی ماں کو جلا دیا، اپنی ماں کو مار ڈالا۔ تو اس نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میرا حج قبول کر لے، میری توبہ قبول کر لے۔ میں راتوں راتوں مصلوں پہ بیٹھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، ہر سال کوئی آ کے بتا دیتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں کیا گیا۔ تو جب مالک بن دینار واپس آئے، انہیں رات کو پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ مالک یہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تم تو اسے نراش کر آئے ہو، اداس کر آئے ہو، اس کی امیدیں ختم کر آئے ہو۔ کیا پتہ اللہ کو اس کی کیا ادا پسند آ جائے کہ اللہ اسے واقعی معاف کر دیں۔ نے کہا، مالک بن دینار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے طیش آ گیا تھا، میں اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکا کہ جس نے اپنی ماں کو جلا دیا، اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ تو خدا را اپنے والدین کی عزت کیا کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بدبخت انسان ہے، بہت بدبخت وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے جس کے والدین اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے اب کیا بول دے گا، نہ جانے اب کیا بول دے گی۔ میں نوجوان نسل سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہوں، کیونکہ آج کل ہماری نوجوان جتنی بھی نسل ہے، اسپیشلی لڑکوں سے، معذرت کے ساتھ، لیکن سننے میں آتا ہے ہمیشہ معذرت کے ساتھ، لیکن لڑکوں سے کہ وہ خدا را اپنے والدین کی عزت کیا کرے۔ جب وہ جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں نا تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر جاتے ہیں۔ والدین انہیں منع کرتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن وہ نشے میں ایسے دھند ہوتے ہیں اپنی جوانی کے کہ وہ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، ان کو سب برا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ذرا اپنے والدین کی بات مانیں، وہ آپ کو ہمیشہ صحیح راستے پر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔